بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید میری ماں کو پتہ تھا وہ اس کی آخری رات ہے۔ اس رات میری ماں نے مجھے بہت چوما تھا۔ اس رات میری خواہش پوری ہوئی تھی اور مجھے میری چھوٹی بہن کی نسبت ماں سے زیادہ پیار ملا تھا، ورنہ جب بھی میں ضد کرتا تھا میری ماں کہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی میں سے بہت محبت تھی، میں سنت سمجھ کر اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کے اس جواب کے سامنے میں ہمیشہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات میری ماں نے مجھے اپنے پاس سلایا تھا، اور جب تک میں جاگ رہا تھا تب تک وہ میرا منہ اور ماتھا چوم رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کب سو گیا، اور جب صبح اٹھا تو ہمیں پھپھو نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے، بہترین ناشتہ کروایا، اور پھر بتایا گیا کہ ہماری ماں مر چکی ہے۔ ہمیں بتانے کے بعد محلے والوں کو خبر کی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ہمارا گھر محلے کی عورتوں سے بھر چکا تھا۔ میرے والدین کے تعلق کبھی بھی مثالی نہیں رہے تھے۔ میرے والدہ صاحب میری نانا نانی کے پاس اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد صاحب میرے نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو ہمیشہ بیٹا سمجھا تھا، اور پھر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے کر ثابت بھی کر دیا تھا، مگر افسوس کہ وہ میرے والد صاحب کے اندر چھپے درندے کو نہیں پہچان پائے تھے۔ میرے والد صاحب جو کہ اپنی خالہ زاد سے عشق لڑا رہے تھے، انہوں نے بزرگوں کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، اور یوں ان کا نکاح میری والدہ صاحب سے ہو گیا۔ میرے نانا جان نے ساری زمینیں اپنے داماد کو بطور تحفے دے دی، اور گھر بھی بیٹی کے نام منتقل کر کے تحفے میں دے دیا، جو بعد ازاں میرے والد صاحب نے میری والدہ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر اپنے نام منتقل کروا لیا۔ اور جب سب کچھ میرے والد صاحب کے قبضے میں چلا گیا تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلا پہل انہوں نے میری والدہ صاحب پر رشتہ داروں کو ملنے پر پابندی لگائی۔ اسی پابندی کے وقت میری پیدائش ہوئی، اور میری والدہ صاحب ایک بار مجھے اپنے نانا نانی کے گھر لے کر گئی تھی کہ میں وہاں کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے میری والدہ پر شدید ترین وحشیانہ تشدد کیا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ کا بازو ٹوٹ گیا، اور ساتھ ہی میری والدہ پر نانا نانی کے ہاں جانے پر پابندی لگا دی۔ مگر اس کے باوجود بھی جب نانا نانی میری والدہ صاحب کی اور میری خبر گیری کرنے آئے تو میری والدہ صاحب نے بازو کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ میں گر گئی تھی۔ اس پہلے تشدد کے بعد میرے والد صاحب نے میری والدہ صاحب پر تشدد کرنا معمول بنا لیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تشدد کرنا، طلاق دینے کی دھمکیاں دینا، بلا وجہ روک ٹوک، جسمانی سزائیں دینا۔ اپنی والدہ صاحب کو باندھنے کے لیے کئی بار میں نے خود اپنے والد صاحب کو رسی پکڑائی۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو رسیوں میں جکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ انہی حالات میں میری بہن نے بھی جنم لے لیا۔ میں تقریباً 8 سال اور میری بہن 3 سال کی تھی تو میرے والد صاحب نے اپنی سابقہ محبت اپنی خالہ زاد سے نکاح کر لیا تھا، جس کی خبر ہمیں بہت بعد میں ملی تھی۔ میری والدہ صاحب نے اس پر کوئی خاص احتجاج نہ کیا، مگر میرے نانا نانی کی طرف سے سخت رد عمل آیا تھا۔ حالات کو اپنے لیے سازگار نہ دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب ہمیں لے کر شہر منتقل ہو گئے، مگر وہاں بھی میری والدہ صاحب پر تشدد روز کا معمول رہا۔ کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب دوسری بیوی کو بھی شہر والے اسی گھر لے کر آ گئے جہاں ہم رہتے تھے۔ جب یہ خبر میری نانی کو ملی تو وہ میری والدہ کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آ گئی، مگر میری والدہ صاحب نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہمارے بنا بالکل بھی نہ جا سکتی تھی، اور میرے والد صاحب ان کو کبھی ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ میری نانی اور نانا خود ہی ہمیں ملنے آتے تھے۔ میرے والد صاحب کی طرف سے لگی پابندی کے بعد میری والدہ صاحب کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں گئی تھی، مگر اب میرے والد صاحب نے میرے نانا نانی کے یہاں آنے پر بھی پابندی لگا دی تو میری والدہ صاحب نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بدلے میرے والد صاحب، پھپھو اور ستیلی ماں نے میری والدہ صاحب کو باندھ کر اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ اگلی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحب کو جب تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ میں اور میری بہن کھڑے رو رہے تھے، اور میری والدہ بار بار مجھے بہن کو اندر لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ جب میری والدہ کو ضرب لگتی تھی تو ان کی چیخیں نکلتی تھی۔ ان کی آواز کو دبانے کے لیے میری ستیلی ماں نے اپنا جوتا اتار کر ان کے منہ میں دے دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر ہے جب آخری بار میری والدہ صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا،
جب میری ماں کو چھوڑا گیا تو وہ بے ہوش تھی۔ ان کو دوپہر کے وقت مار مار کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ دوپہر سے ظہر، ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب ہو گئی، مگر میری والدہ صاحب کو ہوش نہیں آیا تھا، اور یہ پہلا دن تھا جب ہمیں نہ کسی نے وضو کروایا نہ نماز پڑھائی تھی۔ عشاء کی اذان سے کچھ دیر قبل میری والدہ صاحب کو ہوش آیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی والدہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف بھول کر ہم سے کھانے کا پوچھا اور ہمارے بتانے پر ہمیں کھانا بنا کر دیا، مگر اس دوران میری والدہ بار بار کلی کرنے جاتی رہی۔ اس رات میں والدہ صاحب کے پاس سویا تھا۔ میری والدہ صاحب مجھے مسلسل چوم رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ بہن کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ میری والدہ صاحب نے مجھے کہا تھا، تم اپنی بہن کا محافظ بننا، کسی قیمت پر بہن کا دشمن نہ بننا، اور اگر کبھی کوئی سہارا نہ ملے تو اپنے نانا نانی کے پاس چلے جانا۔ میں نے معصوم الفاظ میں پوچھا تھا، ماما جان آپ کہیں چلی جائیں گی؟ تو میری ماں نے کہا تھا، بیٹا ایک ماں اولاد کو چھوڑ کر فقط قبر میں جا سکتی ہے۔ ان الفاظ کا مطلب مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا تھا۔ میں نہ جانے کب سو گیا، مگر جب صبح اٹھا تو میری والدہ میرے پاس نہیں سو رہی تھی، وہ الگ بستر پر تھی اور مر چکی تھی۔ ماں کی موت کے بعد میرے نانا نانی کو بہت دیر سے خبر کی گئی، یہاں تک کہ ان کے آنے سے پہلے ہی میری والدہ صاحب کی تدفین کر دی گئی۔ میری والدہ صاحب کو غسل میری پھپھو، سوتیلی ماں اور اس سوتیلی نانی نے ایک بند کمرے میں دیا تھا تاکہ جسم پر تشدد کے نشانات کوئی نہ دیکھ سکے۔ جب میری نانا نانی وہاں پہنچے تو میرے نانا نے میرے والد صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہا، مگر برادری اور کچھ دوسرے لوگوں نے روک دیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک عرصے تک نانا نانی سے نہ ملنے دیا گیا، مگر ماں کی موت کے بعد تشدد کا اگلا نشانہ میری بہن بننے لگی تو میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں دوسری بار اپنی ماں کو مت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اگر مجھے رسی اٹھانے بھیجا جاتا تو میں ڈنڈا لے کر آتا اور سوتیلی ماں کو دے مارتا۔ اس کے بعد میرا جو حال ہوتا وہ الگ، مگر میں نے دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا محافظ بنوں گا، اور میں محافظ بن گیا۔ ماں کی موت کے 1.5 سال بعد پہلی بار میری اور میرے والد صاحب کی تلخ کلامی ہوئی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے نانا نانی کے پاس آ گیا۔ میرے نانا نے مجھے اور میری بہن کو بہترین تعلیم دلوائی۔ میں نے BSc پاور کی، جبکہ میری بہن نے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا۔ میرے نانا نانی نے مجھے اور میری بہن کو پسند کی شادی کا اختیار دیا تھا، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے میری پسند کے ایک لڑکے سے شادی کر لی اور میں نے اپنی بہن کی قریبی دوست سے شادی کر لی۔ چند دن پہلے میں اپنی بہن سے ملنے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میری بہن نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں میری والدہ صاحب یاد آ گئی۔ مجھے لگا کہ میرے بہنوئی نے میری اس بہن پر تشدد کیا ہے۔ میرا بہنوئی میرا بہترین دوست اور کلاس فیلو بھی ہے۔ میں اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ میری حالت دیکھ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ میری بہن اور بیوی نے بچاؤ کروایا اور مجھے سمجھایا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ مجھے شیلف سے برتن اتارتے ہوئے چوٹ لگی ہے۔ مجھے بہن کی باتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ میری بہن اور بہنوئی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر ہنس دیا کہ اس کے باوجود بھی میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا کمینہ دوست میرا بہنوئی بھی ساتھ آ گیا اور کہا کہ ہم تمہارے گھر یا اس دنیا میں تو کیا جنت میں بھی ساتھ جائیں گے۔ میں نے بہنوئی سے اپنے رویے کی معذرت کی اور اسے وجہ بتائی جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے معذرت قبول کر لی اور سینے سے لگ کر کہا، تمہاری غلطی نہیں، میں تمہارے حالات کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو ڈھیروں دعائیں دی اور آج انہیں گھر سے رخصت کر دیا۔